أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ریاض الصالحین حدیث کا وہ مجموعہ ہے جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ مرتب کیا. اللہ تعالیٰ نے اس مجموعہ حدیث کو بڑی قبولیت عطا فرمائی. ہر دور میں یہ مقبول عام رہا ہے. امام نووی کا طریقہ یہ ہے، ہر چیپٹر کے تحت متعلقہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ گھر گھر کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے علماء کی، خطباء کی، ائمہ کی، عوام کی. اس لیے کہ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ جنت ملے. ہم سب کی آرزو ہے کہ اللہ راضی ہو، مگر کیسے؟ جنت کیسے ملے گی؟ آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے حاصل ہوگی. لہٰذا کوشش کیجئے کہ قرآن و سنت کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیابی سے گزر سکے اور دنیا سے زیادہ آخرت بن اور سنور سکے. ہم نے گزشتہ جہاں درس کا سلسلہ روکا تھا وہ حکمرانوں کے سلسلے میں تھا کہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران، ان کا مقام بہت قیامت کے دن اونچا ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ظلم اور ستم کرنے والے ہیں، رعایا کے حقوق دبانے والے ہیں، قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے وہ محروم کر دیے جائیں گے. اسی طرح سے وہ لوگ جو حکومت لینے کے لیے، ذمہ داریاں لینے کے لیے چھینا جھپٹی کریں، اپنی کوشش سے وہ حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت وہاں سے نکال دی جاتی ہے. اور جنہیں ان کی قابلیت کی بنیاد پر وہ کام دیا جائے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ رہتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حکومت یا ذمہ داریاں مانگتے تھے انہیں نہیں دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو لوگ اس کے کیپبل نہ ہوں، ان کے اندر وہ ایبیلٹی اور صلاحیتیں نہ ہوں جو ایک حکومت چلانے کے لیے ضروری ہیں، انہیں بھی نہیں دیا کرتے تھے. کیونکہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی صلاحیت نہیں دی. حکومت چلانے کی کچھ صلاحیتیں اور ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح اور مختلف شعبوں کی. تو آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے، وہی اختیار اپنے اوپر لینا چاہیے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہوں. ورنہ قیامت کے دن باعث ندامت اور قیامت کے دن باعث حسرت اور پچھتاوا بن جائیں گی یہ ذمہ داریاں. اب ایک اور باب ہے ہمارے سامنے جس کے اندر خاص طور پر حکمرانوں کو ایک اور ہدایت دی گئی کہ اگر ذمہ داری مل جائے تو تمہیں اپنے وزراء، اپنے منسٹرز کیسے بنانا چاہیے، سفارش کی بنیاد پر یا کسی اور مقصد کے لیے عہدے دینا یہ درست نہیں ہے. عہدے اور وہ بھی بڑے عہدے صرف انہی کو دیے جائیں جو اس کے تقاضوں پر فٹ اترتے ہوں، جو اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہوں، جن کو معلوم ہے کہ اس عہدے کے تقاضے کیا ہیں اور میری اپنی کتنی کیپبلٹی ہے، میں اس ذمہ داری کو پوری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وزیر صحیح نہ ہو تو حکومت کی نیک نامی بدنامی میں بدل جاتی ہے، اور اگر وزیر صحیح ہوں گے تو حکومت کی کمزوریاں بھی اچھائی میں بدل سکتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ساتھ کس قسم کے لوگ ہیں. تو اس کے لیے ایک جو بات بتائی گئی قرآن کریم میں اس کا ایک حکم دیا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن آپس کے دوست، دنیاوی تعلقات اور معاملات میں ہم نشینی کرنے والے، ہم نوالا اور ہم پیالہ، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے. جب دیکھیں گے
کہ میرے نامہ اعمال میں سوائے ندامت اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے، وہ اس کے خلاف بولے گا، اس کی وجہ سے میں تباہ ہوا، وہ اس کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کرے گا کہ نہیں تمہاری وجہ سے میں تباہ ہوا، دونوں تباہ اور برباد ہوئے وہاں پر۔ لیکن جو متقی ہیں، تقوی شعار ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ وہاں دوست بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی دونوں طرح کے لوگ ہیں، جو برائی کے لیے جمے ہوئے تھے وہاں دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، جو بے انصافی کرتے رہے وہاں دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، جو لوگوں کے حقوق دباتے رہے وہ دشمن بن جائیں گے وہاں، اور کوشش کریں گے کہ یا اللہ اسے جہنم ملے اور میں کسی طرح بچ جاؤں، ملے گی تو دونوں کو جہنم۔ مگر جو متقی ہوں گے، جو خیر کے کام میں تعاون کرتے رہے، وہ وہاں پر دوست اور محبوب بنیں گے ایک دوسرے کے، کیونکہ دونوں پاس ہونے والے ہیں، دونوں نجات پانے والے ہیں، دونوں کا دنیا کے اندر طریقہ کار حق کا تھا، انصاف کا تھا، سچائی کا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک خاص حکم دیا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو لوگ اپنے ساتھ نیک لوگوں کو شامل کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، ان کو اچھے دوست ملے، اچھے وزراء ملے، اچھی منسٹری ملی، اور جن لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ نہ ہو ان کے ساتھ برے دوست مل جاتے ہیں، بری منسٹری ان کو ملتی ہے، برے وزیر ان کو ملتے ہیں۔ تو بہت سی حکومتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات حالات کیا ہوتے ہیں لیکن مشیر کیا غلط مشورہ دیتے رہتے ہیں، کیونکہ مشیر یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ وزیر صاحب کیا سننا چاہتے ہیں، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی طرف گئے بغیر وہ دیکھتے ہیں اس کا موڈ کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی سناتے ہیں چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ اسی سے وقتی طور پر ان کو واہ واہ ہوتی ہے، فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر وزیر حق پسند ہو، انصاف پسند ہو تو وہ خود جائزہ لے گا حالات کا، ورنہ یہ مشیر بعض اوقات تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور جو خیر کے مشیر ہیں، اچھے مشیر ہیں، متقی بھی ہیں، کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، تو وہ جی حضوری نہیں کریں گے بلکہ ایسا مشورہ دیں گے جو دنیا میں بھی صحیح ہو اور اللہ کے پاس بھی ان کو سرخرو کر سکے۔ جو حق ہے وہی بتائیں گے، چاہے اس کی طبیعت پر اس کے ناگوار اثرات ہوں، پسند کرے یا نہ کرے، اور جو چیز درست نہیں ہے وہ بتائیں گے کہ صاحب آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ وہ ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، اگرچہ کہ اس کی وقتی طور پر بات تھوڑی سی تلخ دکھائی دیتی ہے، مگر یہ تلخی اس کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گی، آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بننے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ خیر کا تو اچھے وزیر ان کو ملتے ہیں، اچھے مشیر ان کو ملتے ہیں، اور اگر جب شر کی بات ہوتی ہے تو اسی طرح کے شر کی بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی اسلامی ریاست کے وہ حکمران، ایک عام سا بدو آدمی ایک موقع پر ان سے کہتا ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اتنے بڑے حکمران حضرت عمر کو، جن کا صحابیت میں بھی مقام بہت اونچا، حکمرانی میں بھی بہت اونچا، مگر سوچنے کا انداز کیا تھا دیکھیے۔ حضرت عمر نے اس کے اس جملے کو سن کر کہا کہ جب تک ہم میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو حکمرانوں کو اتق اللہ کہہ سکتے ہیں تو حکمران صحیح ٹریک پہ رہیں گے، صحیح راستے پر قائم رہیں گے، اور جب تم اتق اللہ کہنا چھوڑ دو گے ہم بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا، پسند کیا اس کو۔ اگر آج کسی حکمران کو کہہ دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، آؤٹ آف دی کنٹرول ہو جائے گا، رد عمل کا غیظ و غضب کے ساتھ اظہار کرے گا۔ تمہاری مجال کہ مجھے تم نصیحت کرنے آگے ہو، تمہاری مجال کہ تم میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہو۔ دیکھیے خیر کے حکمرانوں میں اور جو لوگ شر پسند ہیں کتنا فرق ہے، کس طریقے سے دونوں کی چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گورنر منتخب کیے تھے جو ان کی حکومت کو نیک نامی کے ساتھ چلا رہے تھے، حکمران بھی ویسے ہی اور گورنر بھی اسی طرح کے تھے۔ ایک موقع پر حمص جو عراق کے قریب کی جگہ تھی، وہاں سے ایک وفد آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر کا طریقہ تھا کہ جب بھی کسی علاقے سے لوگ آتے وہاں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وہاں کے بارے میں مختلف باتیں پوچھا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ میرے جو گورنرز ہیں علاقوں کے وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
رعایا خوش ہے یا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی تو نہیں ہو رہی ہے، پرسنل معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ وفد آیا تو انہوں نے مختلف سوالات وغیرہ کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم مجھے ایک لسٹ بنا کر دے دو ضرورت مند لوگوں کی جو اپنے علاقے کے ہیں، تاکہ بیت المال سے ان ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ آپ کو پتا ہے اس وفد نے جو فہرست بنائی اس میں سب سے پہلا نام کس کا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ مستحق مدد کے ہمارے گورنر حضرت سعید ہیں۔ حضرت عمر نے وہ دیکھ کر پوچھا یہ پہلا نام کس کا تم نے لکھا ہے؟ کہا گورنر صاحب کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں کی۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے، ہم سب خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سب آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ضرورت مند ہے تو خود ہمارے گورنر صاحب ضرورت مند ہیں، اگر تنگ دستی ہے تو گورنر کے پاس تنگ دستی ہے، ورنہ ہم سب کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ گورنری کا طریقہ ہے کہ گورنر غریب اور رعایا امیر۔ کیا اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے اس وقت؟ یہ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں اس دور کی تھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جب خیر کے چشمے پھوٹ رہے تھے ہر طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد نازل ہو رہی تھی۔ لیکن جب ہم نے اس کو بھلا دیا تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، جس کے نقصانات ہم ہر طرح سے اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ولایت کو طلب کرتا ہے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو تم پوری نہ کرو تو قیامت کے دن یہ حسرت اور پچھتاوے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ومنك العفو يا ناظرین، یہاں نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ آداب کے بارے میں ہے کہ روز مرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا ہدایات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ ہمارے لیے آپ نمونہ ہیں تاکہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں بسر کر سکیں۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدایات ملی دیکھنے میں عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن ہر بات آپ کی خاص ہے۔ کوئی بات آپ کی ایسی نہیں ہے جس کو میں خاص کہوں، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو عام کر کے نظر انداز کر دوں۔ یہ غلط انداز ہوگا، یہ غلط فکر کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین، احکام اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اور ہم بڑی بڑی باتوں پر، ہائی پیمانے کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ناکام لوگوں کا انداز ہے، یہ وہ لوگوں کا طریقہ ہے جو صحابہ کرام کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ورنہ کیا بڑی بات کیا چھوٹی بات، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے لیے بڑا ہے، وہ میرے لیے معزز ہے، اسی میں میرے لیے خیر اور برکت ہے۔ یہی صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان بھائی اور بہن کی یہ جستجو ہونی چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، آپ کی ہدایات کیا ہیں، آپ کی سنت کیا ہے، تاکہ میرے روز مرہ کے کام اس سنت کی روشنی میں ڈھل سکیں، سنت کے مطابق بسر ہو سکیں۔ اس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں کئی ابواب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز مرہ کی زندگی میں آپ کی کیا ہدایات تھیں۔ ان میں سے ایک حیا اور شرم کے بارے میں ہے۔ شرم و حیا ایک مسلمان بھائی اور بہن کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں اور دوسروں میں بہت بڑا فرق ہے، جیسے کہا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم و حیا کو نکال دو گے تو پھر جو چاہے کرتے رہو۔ شرم و حیا یہ انسان کے لیے گویا بریک ہے۔ اسی لیے اس مشہور حدیث میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، اور ایک دوسری حدیث میں کہا الایمان بضع و60 شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم، یہ کیا ہے؟
ایمان کا ایک حصہ ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے روزمرہ کی زندگی میں شرم کا پیکر تھے، ہر جگہ ہر انداز سے آپ اس کے ساتھ عمل کیا کرتے، بلکہ بعض اوقات قضائے حاجت کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے تو اتنی دور چلے جاتے، بعض صحابہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ اس کے لیے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی انداز تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مختلف جو خطابات اور القاب ہیں ان میں سے اس ٹائٹل کے ساتھ کہ حیا، شرم، خاص ان کا ایک وصف تھا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ تشریف فرما تھے اور بہت سے صحابہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ اپنی پوزیشن کو تبدیل کر کے ذرا تیار ہو کر بیٹھے، کپڑوں کو ٹھیک کر کے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اور لوگ آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے تھے، حضرت عثمان کے آتے ہوئے آپ ذرا سا ٹھیک ہو گئے۔ تو کہا کہ جس آدمی سے فرشتے اس کا احترام کرتے ہوں اور اس کی شرم کی قدر کرتے ہوں تو میں کیوں نہ کروں۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کا جو جذبہ ہے اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا۔ اس چیپٹر کو آپ پڑھیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ شرم و حیا کے فائدے کیا ہیں۔ جیسے فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کے ذریعے سے، شرم کے ذریعے سے خیر اور بھلائی پہنچے گی، نقصان نہیں ہوگا تم کو اس کا۔ یہ اگر نکال دو گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور قرآن کریم میں دیکھیے اس سلسلے میں مختلف احکام دیے گئے کہ ایک مسلمان کو کس کس طریقے سے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کس کس طریقے سے اس سے متصف ہونا چاہیے۔ تو بہرحال شرم و حیا ایک بہت ہی اچھا زیور ہے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے، اس سے متصف ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بتانا بھی چاہیے، واقفیت بھی چاہیے۔ پھر اس میں ایک دوسرا ہے کہ رازداری جو ہے، سر، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مطلب کوئی آدمی اپنا سیکریٹ کوئی بتاتا ہے یا آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا، اب آپ کو وہ اعتماد میں لے کر اپنا مشورہ کر رہا ہے، آپ جا کر دوسروں کو بیان کر دیں، یا اپنے گھریلو زندگی کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ آ کر پبلک میں اس کو ظاہر کر دیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں کہ گھر کی باتیں آپ لا کر بازار میں رکھیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، یہ چیز ناپسند ہے۔ اگر آپ کی بیوی کی طرف سے کوئی بات ہوئی آپ دوسروں کو جا کر بتائیں گے، اور اگر شوہر کی طرف سے کوئی بات ہو خاتون خانہ جا کر باہر دوسروں کو بتائے تو کس کی بے عزتی کروا رہی ہے، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو راز کی حفاظت کرنا، پوشیدہ باتوں کو پوشیدہ ہی رہنے دینا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ جیسے کہا گیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو تم سے مشورہ کرے، جو اگریمنٹ کرے، جو تم سے کوئی وعدہ لے، اس کا خیال رکھو، اس لیے کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ میں نے تمہیں معتبر جان کر مشورہ کیا اور آپ نے وہ دوسروں کو بتا دیا تو میرے اعتماد کو آپ نے ٹھیس پہنچائی۔ یا اسی طرح سے کوئی گھریلو مسئلے میں میں کسی سے مشورہ کر رہا ہوں اور وہ جا کر دوسروں کو غلط انداز سے بیان کرے، یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو ذرا ہم سامنے رکھیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ محترم ہیں، اور ان کی عزت اسی وقت برقرار رہے گی جب وہ دونوں کے درمیان ہوں گے، ورنہ وہ آدمی دیوس سمجھا جائے گا، غلط سمجھا جائے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے اور صبح آ کر اپنے دوستوں کے سامنے وہ ساری باتیں بیان کرے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سبب بنتی ہے۔ جیسے فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأة او تفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ کتنے برے قسم کے لوگ ہیں میاں بیوی جو تعلقات قائم کرتے ہیں آپس میں اور آ کر صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ باتیں، خفیہ باتیں بتاتے ہیں، پرسنل باتیں بتاتے ہیں۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جوک یا مذاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہیں ایک کام سے بھیجے، جب وہ کام سے گئے تو پھر
ان کی والدہ سے بھی ملاقات ہو گئی. تو ماں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ماں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت سے مجھے بھیجے تھے، اس کے لیے میں گیا تھا. تو ماں نے سوچا کہ عام بات ہوگی، کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیے صحابی رسول انہوں نے کہا انہا سر، وہ خاص بات ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں وہ بات؟ تو ماں نے بھی ان کو ویسے ہی انداز سے جواب دیا کہ لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ بیٹے اگر یہ سر راز کی بات ہے تو کسی کو خبر نہ دو، مجھے بھی نہ بتاؤ اور کسی اور کو بھی نہ بتاؤ. اچھا زمانہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ماں نے کہا اچھا بتا دو نبی نے کیا کہا تھا اور وہ بیٹا ہے اس کو زور دے کر، نہیں، بلکہ انہوں نے صحیح تربیت کی. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کوئی بات ہے تو تم مجھے بھی نہ بتاؤ، کسی اور کو بھی نہ بتاؤ. تو اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت جیسے کی گئی تھی کہ وہ راز کو راز سمجھتے تھے، اور وہ افشا کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ چیز ان کے لیے پسندیدہ نہیں تھی. تو بہرحال اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرے، اگر کوئی گھریلو بات ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، اپنی حد تک اس کو رکھیے. جا کر بازاروں میں پھیرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، آپ کی اپنی ذلت، ان کی اپنی ذلت، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، دونوں کے لیے نقصان ہوگا. اسی طرح سے ایک اور باب ہے جس کے اندر ایک اور بات بتائی گئی کہ اگر لوگوں کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کیا جائے، یہ بھی آداب میں ہے. اب یہ آداب کی باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی اگریمنٹ کریں تو اس پہ پکے اترو، وعدہ کرو پکا اترو. یہ بات نہیں ہے کہ وعدہ کرو اور پھر اس کو مکر جاؤ، یہ چیز درست نہیں ہے. دو دوست مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں، دونوں دوست ہوتے ہیں، کاروبار ترقی کرے تو دونوں دشمن بن جاتے ہیں. اب وہ ایک دوسرے کا سینہ چاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گریبان پھاڑ دیتے ہیں. یہ چیز درست نہیں، کیونکہ جب دونوں نے اگریمنٹ کیا وہ اگریمنٹ پر قائم رہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. سورہ بنی اسرائیل میں جو ہدایات دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم وعدہ پورا کرو، اگریمنٹ پورا کرو، جو لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو اس کے مطابق اترو. ورنہ منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہچان کون مسلمان کون منافق، اس کو پہچانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کیا ہیں وہ؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگریمنٹ کرے توڑ دے اس کے خلاف. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اب اگر کسی کے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا ہو گئیں، پکا منافق. اور اگر ایک بات پیدا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ نفاق، ہیپوکریسی کی ایک علامت اس کے اندر آ گئی. تو جو منافقین کی نشانیاں ہیں اس کو پڑھیں، سمجھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وقت ہمارا یہاں پر پورا ہو رہا ہے، تو انتظار کیجیے اگلے درس کا، انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحي